اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الادالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد ولعنۃ اللہ علی الظالمین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، انجمن فرساداران امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ 1445 ہجری کے محرم کا سلسلہ مجالس، آج جس سلسلہ ذکر و بیان کی یہ آخری تقریر ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے دعوت ذو العشیرہ، غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا کے حوالے سے گفتگو کی۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ رہے جو نہج البلاغہ کے 167 جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے کتاب ناطق اور امر قائم کے ساتھ۔ بعثت رسول یعنی رسول کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا حکم، اعلان کرنے کی بات کہ ابھی تک خاموش زندگی تھی، اب آپ اپنی رسالت کا اعلان کریں۔ نماز جمعہ، سورہ جمعہ میں جس کا ذکر کیا گیا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا امیین میں سے ایک رسول کہ جس کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ عزیزان محترم، بعثت رسول یعنی لا الہ الا اللہ کا پیغام، اور اس پیغام میں ساتھ دیا اس ذات گرامی نے کہ جو نور و ظہور میں رسول کے ساتھ تھی۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ نے جو اپنے دین کا نظام بنایا، اس میں اپنے کو پہچانوانے کے لیے مدعی بنایا نبی کو، تو گواہ بنایا علی۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اسلام نام ہے کسی کے دعوے کا اور کسی کے وعدے کا۔ دعویٰ نبی کا، وعدہ مولا علی کا، اور
اس وعدے کو جس طرح سے اس ذات نے پورا کیا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے کیا ہوا وعدہ اتنا مسلسل، اتنا معتبر کہ غدیر میں اعلان کے وقت کسی کی ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی. اگر کہا بھی کسی نے تو اس طرح سے کہ یہ آپ اپنے حکم سے کر رہے ہیں یا خدا کے حکم سے. یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اناد، دشمنی وہ الگ چیز ہے، لیکن کردار علی سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اذانوں میں بڑے اعتبار کے ساتھ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. فقی ویسے کوئی کچھ بھی کرے، لیکن علی کے ولی ہونے پر اور یہ آپ کے نظریے کے اعتبار سے کہ کل تک جس اعلان غدیر کو دبایا جاتا تھا، چھپایا جاتا تھا، آج مخالف خیمے میں بھی اس بات کا چرچا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کل تک تو یہ بات بھی زبان پر نہیں آتی تھی، لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ آج جو حدیث من کنتو مولا کا ذکر سقیفائی خیموں میں ہے، یہ کربلا کے ذکر کا نتیجہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سمجھئے گا کہ یہ کربلا میں عرض کر چکا، لیکن پھر کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا آپ اس بات پر، یہ کربلا ہی ہے جو غدیر سے بچ کر چلنے والوں کو بھی ذکر علی کرنے پر مجبور کر کے. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں. اور موقع ہمارے کے یہاں تو عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ 21ویں رمضان کی شہادت ہم نہیں مناتے، نہیں، ہمارے اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے. لیکن اور کسی موقع پر اگلا کوئی صفائی نہیں دینے آتا کہ ہم بھی تو علی کا یوم شہادت مناتے ہیں، ہم بھی تو زہرا کا یوم شہادت مناتے ہیں، ہم بھی تو رسول کا یوم وفات مناتے ہیں. وہ یوم وفات ہوتے ہوتے اب یوم میلاد بن گیا، یعنی وہ کور ہوتے ہوتے میلاد تک. یوم وفات نہیں ہوتا، 12 وفات کے پوسٹر نہیں آتے، میلاد کے آتے. اب وہ میلاد کے عید آتے، میلاد النبی. عید میلاد النبی. عید میلاد النبی ہو گیا ہو. لیکن ذکر کربلا کا یہ اثر ہے کہ دوسرے بھی جلسے، دوسرے بھی مجلسیں، اور یہ صفائی دینے کے لیے کہ ہم بھی تو مانتے ہیں، ہم بھی تو مانتے ہیں، لیکن کربلا بار بار احساس دلاتی ہے کہ تم نے کہیں کوئی غلطی کی، تم نے کہیں کوئی جرم کیا، اور یہ کربلا اپنا حساب ہر سال لیتی ہے. سبحان اللہ. ہر سال کربلا کچھ ادھر کے ادھر پہنچاتی ہے. توجہ فرمائیے گا، بہت سے، اس لیے کہ آج بھی کربلا تو جاری ہے کہ کوئی ہر ہے تو آ جائے لشکر حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کربلا اپنا کام کر رہی ہے. کربلا کے اثرات عالمینی ہوتے جا رہے ہیں. کربلا اب محدود نہیں ہے، اس کے اثرات پہلے ایک مخصوصی ہوتی تھی، 40 کے موقع پر مجمع ہوتا تھا، لیکن اب سال میں کئی دفعہ
زمین کربلا اپنی وسعت کا پتہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کشش ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، اثر ہے کہ عالمینی ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ خون کا اثر اور پھر خون معصوم کا اثر ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں کل سے یہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں، کل مانچسٹر میں بھی، آج کاونٹری میں بھی، لیکن اس کی وسعت کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس محاذ کو سقیفہ کے شب خون کے بعد جناب زہرا نے سنبھالا، بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے، لیکن علامہ طباطبائی نے قرآن مجید کی اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے، جس کو میں نے پڑھا بھی ہے آپ کے ہاں، کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو بھی حیات طیب، جو بھی عمل صالح کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مرد اور عورت کو حیات طیبہ برابر کہا، سبحان مرد ہو یا عورت، لیکن جب یہی قرآن جناب مریم کا ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مادر مریم نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار جو میرے پیٹ میں ہے، جب وہ پیدا ہوگا، وہ ظاہر ہوگا تو ہم اسے تیرے گھر کے لیے وقف کریں گے۔ وہ مولا علی تھے کہ جنہوں نے اگر عباس کو چاہا تو عباس جیسا بیٹا ملا، سبحان اللہ لیکن قرآن کی یہ آیت، دیکھیے قرآن میں بھی ہر چیز لکھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سیاق و سباق سے سمجھی جاتی ہیں۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا کہنے والی مادر مریم، اگلی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹا چاہتی تھی، چاہتی تھی بیٹا، پیدا ہو گئی بیٹی جناب مریم کی شکل میں۔ آیت کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ اب ان کو حیرت ہوئی کہ معبود، نظر تو میں نے یہ مانی تھی کہ جو بھی ہوگا اس کو وقف کریں گے، یہ جملے بتا رہے ہیں کہ بیٹا تصور میں تھا، بالکل بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں افسوس ہوا۔ میں نے کہا نا یہ لفظیں وہاں نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق بتا رہا ہے۔ قدرت کی آواز آئی کہ تم بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کیوں کر رہی؟ لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی کی طرح میں نہیں ہمیشہ کہتا ہوں لڑکیوں کی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، سلسلہ خلقت کو آپ اگر دیکھیے تو یہ زمین کی پستی، یہ درختوں کا نمو بڑھنا، یہ جانوروں کا چلنا، یہ انسانوں کا صاحب عقل ہونا، پھر انسانوں میں تدریجی منازل طے کرتے کرتے مسلمان، مومن، اور پھر متقی اور رسول اور انبیاء، یہ سب ہوتے ہوتے جب یہ خلقت 14 تک پہنچتی ہے تو ویسے تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی منزل ہے، لیکن 14 جب آ گئے تو سب برابر ہو گئے، سب برابر ہو گئے، اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، یہ سب کے سب محمد۔ سبحان اللہ لیکن جیسے ہی جناب مریم کی والدہ نے بیٹی کے ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہوگا، جیسے جناب ابراہیم نے اسماعیل کے بچنے پر افسوس کیا نا، میں نے کہا ہر چیز قرآن میں لکھی نہیں ہوتی، لکھا نہیں ہے کہ ابراہیم نے افسوس کیا، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا، لیکن جیسے کہ میرے خلیل تم سے ہمیں جو کام لینا تھا وہ ہم نے لے لیا، صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، کیا بات، کیا بات، تمہارے بیٹے کو ہمیں ذبح نہیں کرنا تھا، وہ کام ہمیں کسی اور سے لینا تھا، تم سے جتنا کام لینا تھا ہم نے لے لیا۔ وہی انداز یہاں بھی ہے کہ تم بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے کہ بیٹا اگر ہو بھی جاتا تو لیس الذکر کالانثی، یاد رکھنا بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا۔
جب ہم نے 14 میں دیکھا تو 13 تو مرد نظر آئے، 14 میں ایک خاتون نظر آئی۔ اور عجیب بات یہ ہے عزیزان محترم کہ دیکھیے اگر نبی کا کوئی لڑکا ہوتا تو بساط سیاست کے مہرے کچھ اور ہوتے۔ بھائی میں کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ اگر نبی کا کوئی لڑکا ہوتا نا تو سقیفائی سازشیں کچھ اور طرح کی ہوتی، شیطان کی چالیں کچھ اور ہوتے، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، کچھ اور ہوتی۔ لیکن لڑکی ہونے کی وجہ سے یہ خود اپنے جال میں یہ سوچ کر پھنس گئے کہ لڑکا نہیں ہے تو لڑکی کرے گی کیا۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ قدرت ولادت مریم کے موقع پر کہہ چکی تھی کہ ارے لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس نہ کرو، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، میں مریم کو مادر عیسیٰ بناؤں گا۔ جیسے ہی میں نے علامہ طباطبائی کی تفسیر میں یہ بحث پڑھی میرا ذہن فوراً گیا کہ لڑکے ہوتے سب کچھ ہیں، لیکن آخری نبی جو رحمت للعالمین ہے جب اس کو لڑکوں کے نہ ہونے کے تانے دیے جا رہے تھے تو قدرت نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے، لیکن کثرت نسل کی شکل میں کوئی لڑکا نہیں دیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، زہرا جیسی بیٹی دی، وہ زہرا جیسی بیٹی کہ پیغمبر جب قولو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا کر گھر میں تھکے ہوئے واپس آتے تھے، کفار یہ سمجھتے تھے ان کا کوئی لڑکا تو ہے نہیں تو ان کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا، ان کے پیغام کی حفاظت کون کرے گا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لیکن لڑکے کی شکل میں نہیں، لڑکی کی شکل میں۔ نبی کہتے تھے بیٹی تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ زہرا کو نہیں، زہرا کی پیشانی میں اس نسل امامت کو دیکھتے تھے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صلوات پڑھیں محمد خدا کی قسم، یعنی جہاں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ نبی کے بعد اس محاذ کو سنبھالے گا کون، کہا کہ ہم نے تمہیں لڑکی دی ہے، لڑکی، لڑکا یقیناً داماد جو ہوگا وہ خدا کے گھر سے آئے گا، لیکن دیکھو تو ذرا سا برابری کا معاملہ تو دیکھو کہ جہاں صاحب ذوالفقار چپ ہوگا وہاں زہرا بولے گی، بڑی توجہ، اور ایسا بولے گی۔ اس لیے کہ یہ خطبہ میں نے بہت دفعہ یہاں پڑھا ہے، لیکن اس دفعہ چاہنے کے باوجود میں پڑھ نہیں پایا ہوں، اس لیے میں تبرکاً پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب ابو سفیان یہ پیشکش لے کر آیا تھا کہ ہم آپ کو حکومت دینا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شک کر دو، غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو، اگر میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی ملک کے لالچی ہیں۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد مولا علی نے کہا بلن دمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لاش طرف تم استراب العرشیہ فی طویل وحیدہ، میری خامشی کا راز اگر جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا میں ایسے راز آئے سربستہ سے واقف ہوں، میں ایسے مخفی علوم کا عالم ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کر دوں گا تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنویں میں پڑی ہوئی ڈھولوں کی رسیاں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی چاہنے کے باوجود نہیں بولے، لیکن جہاں علی چپ ہوئے وہاں زہرا بولے۔ سبحان اللہ۔ بڑی توجہ دیکھیے، یہ عجیب راز ہے کہ جہاں پر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ مردوں کو ختم کر دو تو بلند ہونے والی آواز رک جائے، لیکن قدرت نے کہا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں۔ عجیب بات ہے عزیزان محترم، دیکھیے جو کام مدینے میں مولا علی کی خامشی کے بعد جناب زہرا نے کیا، وہی کام کربلا میں
शहादत हुसैन के बाद जनाब ज़ैनब। देखिए वैसे तो जनाब ज़हरा और अइम्मा और मासूमीन के जो भी अलकाब होते हैं, जो भी सिफात होते हैं, उनकी सही तौजी और तावील करने का हक हम जैसे गुनहगारों को नहीं है, लेकिन वाक़यात से वाक़यात मिलाकर कभी कभी नतीजे निकलते हैं। शायद जो काम मदीने में अपने वक्त के इमाम और अली के लिए जनाब ज़हरा ने मदीने में किया था, वही काम अपने वक्त के इमाम और अली के लिए जनाब ज़हरा ने किया। शायद जनाब ज़ैनब को इसीलिए सानिए ज़हरा कहा जाता है। तवज्जो कीजिएगा, देखिए वहां भी सखी भाई ये समझकर बैठ गए थे कि अब अली को जब हमने चुप कर दिया तो बोलेगा कौन, लेकिन जनाब ज़हरा बोली। यहाँ भी दुश्मन ये समझ रहा था कि जब हुसैन को हमने शहीद कर दिया और वो बेटा बीमार है, वो सामने आया ही नहीं, लेकिन यहाँ ज़ैनब ने वो फरीज़ा अंजाम दिया है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं है, जिसका कोई ख्याल नहीं है। याद रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, वो दावत ज़ुलशीरा से सिलसिला जो शुरू हो रहा वो कूफे में आकर के हमारे बुजुर्ग उलमा ने, और अगर वक्त कभी मिले और यकीनन हमारा और आपका फरीज़ा बनता है कि इन दिनों में अब किताबों के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चलते फिरते भी इन चीज़ों को आप अपनी समातों तक, अपने कानों तक पहुंचा सकते हैं कि बिन्ते अली ने कूफे में किस माहौल में किस तरह से कैसा खुतबा दिया। तवज्जो कीजिएगा, देखिए मैंने मजलिसों में बार बार नजरिए तौहीद पे गुफ्तगू की है और ये बताया है कि नबी ने अगर खुदा के एक होने का दावा किया तो अली उसके गवाह बने। रसूल की अपनी रिसालत इस मायने में नहीं थी कि मुझे मानो, रसूल का मतलब ही यह होता है कि किसी के पैगाम को मानो। बड़ी तवज्जो, मैं आसान कर रहा हूँ भाई, पैगाम्बर का मतलब ही यह होता है कि कोई पैगाम लाया है, उस पैगाम को मानना है। नबी तो जरिया है, नबी तो वसीला है, नबी तो वास्ता है। तो देखिए अल्लाह के एक होने का इकरार करना दूसरी बात है। एक सलवात पढ़ने आप जरा मोहम्मद वाले। बहुत मुख्तसर तरीन वक्त में खुलासा पेश करने जा रहा हूँ। दो बातें मैं काउंट्री में करके आया हूँ, वहां से आगे बढ़ करके नतीजा देकर के बात तमाम करूंगा। पहली बात तो यह कि देखिए सारा मसला है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेसत का आगाज, दावत ज़ुलशीरा का आगाज, मैंने बार बार कहा है कि हिकायत हस्ती को बीच से न सुनिए, दरमियान से नहीं, सिलसिला वहीं तक जाएगा, है ना। तो अब जब मसला ला इलाहा इल्लल्लाह का है, क्या मतलब? खुदा के अलावा सारी ताकतों का इनकार, सारी कुव्वतों का इनकार, सारे इख्तिदार को। लेकिन कलमा हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कलमा पढ़कर भी किस किस इख्तिदार को दिल में सजाए रहते हैं। अगर गुफ्तगू याद आ जाए तो मैंने कहा था ना कि काबे में सजे हुए बुतों को तोड़ना आसान है, लेकिन दिल में जो बुत सजे हुए हैं, भाई तवज्जो कीजिएगा, ये सनम परस्ती आसानी से नहीं जाती। किस किस को कौन क्या समझता रहता है, ये जानने के बावजूद कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दिल नहीं चाहता है लेकिन बैत होती है। भाई तवज्जो फरमाइएगा, दिल नहीं चाहता है लेकिन एहतराम जरूरत कराती है कि अगर एहतराम न करेंगे तो हमारी जरूरतें कौन पूरी करेगा। सही बात, बड़ी तवज्जो मोहतरम। लेकिन ज़बान से कह भी दिया अल्लाह इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। याद रखिएगा कलमे के दो जुज़ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक है ला इलाहा, दूसरे है इल्लल्लाह। हुसैन के इनकार ने बताया कि ला इलाहा क्या है, इसलिए कि यजीद अपने को सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था। म्याने देखो सिना ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीसे शोला बजा ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां रसूल के नक्शे कदम वहीं पर अली, वहीं हुसैन, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाले बैते दरबार शाम और हुसैन
کہاں یزید، کہاں لا الہ الا اللہ. توجہ فرمائیے گا. اسی بات کو اقبال نے اپنے انداز میں کہا کہ بحر حق در خاک و خون غلطی داست، بس بنائے لا الہ گردی داست. اسی کو خواجہ اجمیری نے کہا حقہ کے بنائے لا الہ حسین. یاد رکھیے گا اگر انکار حسین نہ ہوتا تو کسی کو لا الہ سمجھ میں نہ آتا، اور اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو کسی کو الا اللہ سمجھ میں نہ آتا. دیکھیے نقش الا اللہ پر صحرا نوش، سطر عنوان نجات ماں نوش. حسین نے ریگزار کربلا پر اپنے سجدے سے الا اللہ لکھ دیا اور ہماری نجات کا عنوان بن گئے. دیکھیے یہاں تک تو حسین کو ہم سلام کرتے ہیں اور بے شک، لیکن جناب زینب ثانیہ زہرا بن کر جس امانت کی امین بن کر یہاں سے نکل رہی ہیں، اس پیغام کی حفاظت آسان نہیں، اس لیے کہ ایسے موقع پر آپ کے اوپر بھی تھکن کے آثار نمایاں ہیں. یقیناً سارے وہ جوش جذبے آپ اپنے ذہنوں میں اگر تازہ کیجئے تو میں آپ کو یہ بات پہنچا کر اپنی بات کو تمام کروں. دیکھیے کربلا کے بعد قدم کا آگے بڑھانا بھی آسان نہیں تھا. یہ اس وجہ سے حسین اس لیے سے خواتین کو لے کر کے آئے تھے تاکہ جب یزیدیت اپنے طور پر اپنے کو کامیاب سمجھ لے. میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. خدا کی قسم اگر یہ خواتین ساتھ میں نہ آتی تو کربلا گونگے کا خواب بن جاتی. مجھے موقع، میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ شام کا بھی منظر آپ کو سناؤں، لیکن موقع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن اس وقت خالی اتنا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار کوفہ میں پہنچا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ادنا سا طالب علم کہ وہ حملے تو ابلیس سے لے کر ابو لہب و ابو جہل کی شکل میں مکے اور مدینے تک ہدایت کے سلسلے پر اب تک ہوئے تھے، ایسا حملہ جیسا ابن زیاد نے جناب زینب پر کیا ہے، شاید نظریہ توحید پر ایسا حملہ کبھی نہ ہوا. اور جیسا جواب علی و زہرا کی بیٹی اور حسین و حسن کی بہن نے دیا ہے، شاید ابلیسیت کو، نمرودیت کو، حامانیت اور فرعونیت کو ایسا جواب بھی توحید والے کا نہ ملا ہو. پھر میں کہہ رہا ہوں ذرا سا دیکھیے اتنی بڑی قربانی کے بعد ان کو اسیر تو اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو تماشا بنائیں. بڑی توجہ. یقیناً میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات و احساسات کو وقت کافی ہو چکا، لیکن بات تمام میں کرنے جا رہا ہوں ایک جملے میں، اور وہ یہ جا کر آپ بھی خطبہ پورا دیکھیے گا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے، یقیناً مصائب کی منزلوں کو آپ سنتے ہیں، لیکن ذرا ثانیہ زہرا کے جلال کو بھی دیکھیے. فرق ہی آپ کو نظر نہ آئے گا کہ یہ فدق کا خطبہ ہے یا کوفے میں دیا جانے والا خطبہ ہے. تیور وہی ہیں، جلال وہی ہیں، انداز وہی ہیں. ادھر سے وار پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کیفا رائیتی سن اللہ بعقد اخیک الحسین. ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ اے حسین کی بہن، تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ یعنی بہت اللہ اللہ کرنے والا گھرانہ تھا. کہاں مدد آئی تمہارے لیے کربلا میں؟ یعنی یہ ابن زیاد نہیں بول رہا ہے، یہ ابلیس بول رہا ہے، یہ نمرود بول رہا ہے، یہ شداد بول رہا ہے کہ اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد شاید علی اور زہرا کی بیٹی، شاید حسن و حسین کی بہن کی زبان پر کوئی ایک ایسا جملہ ادا ہو جائے جو نظریہ توحید کے خلاف ہو، اور ہم پھر پروپیگنڈا کریں. ہم نہ کہتے تھے کہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، بس خدا کا نام
زبان پہ جاری کرتے ہیں، لیکن ہماری جان قربان ثانیہ زہرا پر کہ اتنے شدید حملے کے بعد بھی وہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنے اللہ کو کیسا پایا. لیکن جو ایسے موقع پر بھی حمد و ثناء الہی کرے اسی کو حق پہنچتا ہے جو وراثت بعثت رسول کو لے کر آگے بڑھا. کا پروردگار کا شکر کہ جس نے اس نے ہمارے اول کو نبوت دی اور ہمارے آخر کو شہادت دی. ما رائے تو اللہ جمیلا، ہم نے تو اپنے اللہ کو جمیل ہی دیکھا. تو جو سب کچھ لٹانے کے بعد بھی جمال پروردگار پہ گفتگو کرے وہی علی کی بیٹی ہے، وہی زہرا کی لاڈلی ہے، وہی حسن و حسین کی بہن ہے. ہمارا سلام ہو شہزادی آپ کی عظمت. بس عزیزان محترم، اس سے زیادہ آپ سوچئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر. اور یہ شعر یقیناً جناب سید سجاد کے لیے ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے، لیکن آج تھوڑا سا میں نے اس کو وسعت دے دی، اور وہ یہ کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. ہاں عزیزان محترم، اتنی لاشوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد، اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد، ایسی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد، یقیناً اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا نا تو سوائے آہو فریاد کے نظریے پر بات نہ ہوتی، آئیڈیالوجی پر بات نہ ہوتی. لیکن اللہ پہ جناب زینب کا عزم، جناب زینب کا حوصلہ کہ وہ مردود سر اقدس سے بے ادبی بھی کر رہا. ہاں عزیزو یاد رکھیے گا، میں سب جگہ یہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ فضائل کے رخ الگ ہو سکتے ہیں لیکن مصائب کے تو وہی رخ ہوتے ہیں نا. اور مصائب کا کمال بھی یہی ہے کہ سنے ہوئے مصائب بھی وہی اثر کرتے ہیں. اس لیے کہ آج سیو ہے، آج تعزیت کی مجلس ہے، آج تسلیت کی مجلس ہے. ہاں عزیزان محترم، یقیناً آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 72 کا سیجوب ہے، 72 کا پرسہ ہے. کس کو پرسہ دیا جائے، کس کی خدمت میں پرسہ پیش کیا جائے. میں ہر جگہ اپنے استاد کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مولانا شاکر امروہوی صاحب وہ جب شب اربعین کی مجلس پڑھتے تھے تو کہتے تھے جب لوٹا ہوا سامان آیا نا تو اس میں رسول کی مسند بھی آئی تھی. تو سید سجاد کو اس مسند پر بٹھا کر جناب زینب نے کہا میرے لال ابھی تک مجھے تمہیں تعزیت دینے کا موقع نہیں ملا ہے. جزاکم ربکم. عزادارو آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے گھروں پر نہ صحیح، اس لیے کہ گھر میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے. تعزیت کے لیے پھولوں کی مجلس کہلاتی ہے نا، آپ کے یہاں تعزیت کی مجلس کہلاتی ہے نا. کئی دن تک جب تک تدفین نہیں ہو جاتی لوگ تعزیت کے لیے آتے رہتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، کربلا میں جنازے دفن نہیں ہوئے لیکن کوئی تعزیت دینے نہیں آیا. ارے تعزیت نہ دیتے لیکن بیمار کا بستر تو نہ کھینچتے، سکینہ کے تماچے تو نہ لگاتے. اللہ اکبر. ہاں عزادارو، تو اب آپ کے سامنے میں کیسے عرض کروں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر، اس لیے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جو آپ کو ہر کتاب میں مل جائیں گی کہ ان ملونوں نے اس لٹے ہوئے قافلے کو لاشوں کے درمیان سے گزارا ہے. ان چیزوں کا لکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے. ایک ایک بیوی نے اپنے کو لاشوں کے کنارے گرایا ہے اور پرسہ دیا ہے اور ایک دوسرے کو دیکھا ہے، لیکن کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے. ہاں عزادارو، یہی وہ موقع تھا کہ جب مقتل سے گزرتے ہوئے قافلے کو سید سجاد نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہ حوصلہ ہے جناب زینب کا، یہ حوصلہ ہے جناب زینب کا. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے نا، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مدینے میں یہ کام جناب زہرا نے کیا تھا کہ جب دیکھا کہ گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے تو یہ کہتی ہوئی چلی تھی نا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. یعنی اپنے وقت کے علی کی حفاظت جناب زہرا کر رہی تھی. یہاں مقتل سے گزرتے ہوئے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اس لیے
جزاکم ربکم. دیکھیے یقیناً سب لوگ طالب ہیں اس بات کے کہ ان کے دکھے ہوئے دلوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں, مصائب کے وقت دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار اس غم کے طفیل میں سبھی لوگوں کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب ہوں, آپ سب کی ساری دلی مرادیں پوری ہوں. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ رشتوں کا احترام بھی کربلا سکھاتی ہے. آپ کو اگر اندازہ لگانا ہے کہ رشتہ کیا ہوتا ہے تو بھائی تو سب کے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے جب حسین کا بھائی گیا تو حسین نے کمر پکڑ لی تھی کہ ارے میری کمر ٹوٹ گئی. بیٹے تو بہت سے لوگوں کے جدا ہوتے ہیں, لیکن جب حسین کا بیٹا جدا ہونے لگا تو حسین یہ کہتے ہوئے چلے یا بنیا مہلن مہلا, میرے بچے آہستہ, میرے بچے آہستہ. لیکن بات تو سب کے گزرتے ہیں, لیکن جیسا اثر سید سجاد پر بات کے گزرنے پر ہوا ہے, خدا کی قسم یہ جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ میرے لال کا وہ احوال تھا کہ اگر ذرا دیر میں نہ پوچھتی تو سید سجاد, اللہ اکبر کہا کہ میرے لال اپنے کو سنبھالو, یہ تمہارا کیا عالم ہے. آپ ابھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا, لیکن میرے بابا کا لاشا, میرے چچا کا لاشا جزاکم ربکم بے گوروں کا کفن پڑا. سانس لے لیں, ایک جملہ کہہ کر مجلس تمام کرنا ہے. بھائی دیکھیے شام غریبہ میں جناب سکینہ کا ذکر ملتا ہے, لیکن جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ گزرنے لگا سید سجاد کے حوالے سے تو آپ نے سنا ہوگا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا, لیکن مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ 11ویں کو چلتے وقت ان لاشوں کے درمیان سکینہ کہاں تھی, سکینہ کہاں تھی. اے بار بار کربلا جانے والوں, کچھ لوگ واپس آئے ہیں, جو بھی واپس آئے ہیں نا میں ان سے کہوں گا آتے وقت یہ دعا کی ہوگی نا کہ مولا پھر بلائیے, ہے نا, اور جو جانے کی تمنا بھی رکھتے ہیں ایک دفعہ میں تو دل نہیں بھرتا نا. آپ بنے ہوئے روضے بھی دیکھتے ہیں, بھرا مجمع بھی دیکھتے ہیں, تب بھی پر آپ کا دل چاہتا ہے. لیکن عزادارو جناب زینب نے تسلی دی, میرے لال صبر کرو, یہاں قبریں بنے گی, سوار آئیں گے. میں کہوں گا بی بی زینب سید سجاد کو تو تسلی دے لیجئے, لیکن وہ 4 سال کی سکینہ کیا کرے, وہ تو یہی تصور لے کر چلی گئی کہ میرے بابا کا لاشا, میرے چچا کا لاشا بے گوروں کا کفن پڑا ہوا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سب نے تو 40 کے موقع پر جا کر بنی ہوئی قبریں دیکھی, لیکن سکینہ یہی تصور لے کر چلی گئی میرے بابا کا لاشا, میرے چچا کا لاشا, میرے بھائی کا لاشا بے گوروں کا کفن پڑا ہے. واہ حسینہ واہ مظلومہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار عالم ان